الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ پاک کی نافرمانی کرنا اور جو اس نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ نہ کرنا، اور جو نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں میں پڑ جانا، یاد رکھیے اللہ اور رسول کی نافرمانی ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں لاتا، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، جس کی اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی وقت نہ رہے، اسے کہیں بھی عزت نہیں ملتی۔ چنانچہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، ترجمہ کنز الایمان، اور جس سے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ تفسیر صلاۃ الجنان میں ہے کہ معلوم ہوا کہ عزت و ناموری کسی قوم یا فرد کی میراث نہیں ہے۔ کوئی بندہ چاہے کیسے ہی سیاہ کام کرتا پھرے، اپنا اعمال نامہ گناہوں سے بھر لے، اس کا کردار نافرمانیوں سے داغدار ہو، اس کے باوجود وہ عزت کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جو اپنے اخلاق و کردار سے، نیک اعمال سے، خیر خواہی سے، ہمدردی سے اپنے آپ کو عزت کا حقدار ثابت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے عزت دیتا ہے، اور جو مسلسل نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط جو ہے وہ شدت اختیار کر لیتا ہے تو بارشیں رک جاتی ہیں، تو جانور بھی نافرمانوں پر لعنت بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسانوں کے گناہوں کے سبب سے ہے۔ اللہ اکبر! یا عاشقان رسول غور فرمائیے کہ اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر جب گناہ کرتا ہے تو اس کی نافرمانیاں جب حد سے بڑھ جاتی ہیں تو جانور ہم سے کئی درجے کم تر ہیں، وہ بھی انسان کو برا بلا کہتے ہیں۔ معلوم ہوا جو نافرمان ہے وہ اپنی فضیلت کھو بیٹھتا ہے اور درجہ انسانیت سے گر کر ذلت کے گہرے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ فرمایا جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کا فضل ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کرتا۔ ہم گناہ بھی کرتے ہیں تو ہم پر پہلی قوموں کی طرح اجتماعی عذاب نہیں آتے، ہمارے چہرے نہیں بگاڑے جاتے، اس امت کو پہلی امتوں کی طرح بندر و خنزیر نہیں بنایا جاتا۔ مگر یاد رکھیے اللہ پاک کی نافرمانی کا نتیجہ تو ضرور نکلتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی خسف و مسخ تھا، یعنی پہلی امتیں نافرمانی کرتی تو انہیں زمین میں دنسا دیا جاتا، ان کے چہرے بگاڑ دیے جاتے، کوئی بندر بن جاتا، کوئی خنزیر بن جاتا۔ لیکن اس امت کا عذاب روحانی خسف و مسخ ہے، یعنی پہلی امتوں کے جسم بدل دیے جاتے تھے، لیکن اس امت کے اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ۔ میرے بھائیوں غور فرمائیے
کہ جس بندے پر اللہ پاک کی لعنت برس رہی ہو، جس کے لیے جانور تک لعنت برسنے کی دعائیں کر رہے ہوں، جس کا دل ہی الٹ دیا گیا ہو، ایسا شخص دنیا کی ذلت اور آخرت کے عذاب سے کیسے بچ پائے گا؟ اس کے دل میں علم و حکمت کا نور کس طرح سما سکے گا؟ اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ گناہوں سے، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے، نمازیں چھوڑنے سے، جماعت سے ناغہ کرنے، سودی لین دین سے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بغض، حسد، وعدہ خلافی وغیرہ گناہوں سے ہر دم بچتے رہیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ الکریم دل میں ایمان کا نور اترے گا، سینہ روشن ہوگا، پھر اللہ پاک نے چاہا تو سجدوں میں لذت بھی آئے گی اور تلاوت میں دل بھی لگے گا۔ اس لیے آج وقت ہے، اچھا یہی ہے آج، بلکہ ابھی سچی پکی توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ دیں اور پکی نیت کر لیں کہ اب کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو پوری ادا کریں گے، چہرے پر سنت مصطفیٰ بلکہ سنت انبیاء یعنی داڑھی شریف بھی پوری ایک مٹھی سجائیں گے، فلمیں ڈرامے دیکھنے گانے سننے کی بجائے مدنی چینل کے علم دین برے پروگرامز جو ہیں وہ دیکھیں گے، نعتیں سنا کریں گے، تلاوت کیا کریں گے اور سنا کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ اور توبہ استغفار اچھی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو تو وہ تمہیں ایک مقررہ مدت تک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اور اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو حکم دیں کہ اے لوگو اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی مانگو اور آئندہ گناہ کرنے سے توبہ کرو، اور جس نے اپنے گناہوں سے پکی توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ اپنے رب کریم کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللہ پاک اسے کثیر رزق اور وسعت عیش عطا فرمائے گا اور وہ امن اور راحت والی زندگی گزارے گا، اس سے اللہ پاک راضی ہوگا۔ اور جو توبہ نہ کرے، کفر اور گناہوں بری زندگی گزارے یعنی گناہوں پر قائم رہے تو وہ خوف والی زندگی گزارے گا، بیماریوں میں مبتلا رہے گا، اسے اللہ پاک کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اگرچہ دنیا میں اسے لذتیں مل بھی جائیں تب بھی اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ اس کے بعد جہنم ہے۔ گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، گناہ بے عدد اور جرم بھی ہیں لا تعداد، معاف کر دے نہ سہ پاؤں گا سزا یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کا سچا جذبہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔